بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اکثر میں تو کسی صحافی کی تعریف بھی نہیں کرتا ہوں۔ پاکستان کے جتنے بھی صحافی ہیں میں کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھتا ہوں۔ اگر ان میں کوئی حق بول ہی دیتا ہے اور وہ حق بولتے بولتے اس کے ظاہر ہے حق بولے گا تو تحریک لبیک کا بھی سپورٹ ہوگی، وہ کر بھی دیتا ہے تو میں اس کی ٹی آر پی سمجھتا ہوں وہ فیم کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے اوپر ہونے والی تنقید کم کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی تحریک لبیک کے حق میں بیان دے دیتا ہے۔ بلکہ میں کسی کو 99% کسی صحافی کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک نوجوان ابھرتا ہوا صحافی ہے فرق وڑیچ صاحب، اس نے کل ایک ٹویٹ کیا، اتنا زبردست ٹویٹ کیا کہ میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ میں تو اس کی دل کی آواز سمجھ گیا کہ اس کی یہ دل کی آواز ہے، کوئی اس کی فارمیلٹی نہیں تھی، کوئی اس کے پیچھے ٹی آر پی کے چکر نہیں تھا، کوئی فیم نہیں تھا، اور اس کا ٹویٹ اتنا گہرا تھا، اس کا اثر اتنا دور دراز تک گیا ہے، اور یقیناً بہت سارے لوگوں کو جا کے وہ چبھا ہے ٹویٹ۔ اس کے اوپر کمنٹس بھی ہوئے ہیں، وہ کمنٹس بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ اس نے کتنا زبردست حق بول کے اس نے تحریک لبیک والوں کا دل جیت لیا۔ اس نے تحریک لبیک کے حق میں بات نہیں کی، اس نے سچ بولا، حق کا ساتھ دیا جو اس کی ذمہ داری ہے۔ بہت کم صحافی ایسا کرتے ہیں۔ ناظرین، فرق وڑیچ کا ٹویٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کی گہرائی کے اوپر بات کریں گے کہ میں کسی صحافی کے اوپر زیادہ متاثر نہیں ہوتا ہوں، لیکن اس کے اوپر میں کیوں ہو گیا کہ ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس کا ٹویٹ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو سویڈن میں حالیہ گستاخی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے اوورسیز بھائی جن کی ریڈ لائن عمران خان تھی۔ اب دیکھو نا، یہ صرف یہ بھی کر سکتا تھا کہ بھائی دیکھو صرف ٹی ایل پی والوں کا حق ہے گستاخی، اور کسی ناموس کے لیے کسی اور کا حق نہیں ہے، بس اتنا بھی کہہ دیتا تو بھی چلتا۔ لیکن اس نے اتنی گہرائی میں اس نے جا کے صحیح جگہ پہ چوٹ ماری ہے، اور ایسی مارنی ہی چاہیے۔ اور اس کی پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں مجھے یہ زیادہ اچھا لگا اور کیوں میں اس کے اوپر پر امید ہوں، ایک اور صحافی ہے اس کی بھی ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں۔ ناظرین، یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوورسیز بھائی جن کی ریڈ لائن عمران خان تھی، پولیس کی پیش قدمی پر تلواریں نکال لاتے تھے۔ عمران خان گائیڈ لائن تھی اور کوئی بھی پولیس کی پیش قدمی کے تلوار نکال، یعنی کہ فل اٹیک پی ٹی آئی کے اوپر، اور خاص کر جو اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کے اوپر یہ کر رہا ہے۔ آصف زرداری کی گرفتاری پر بولنے والے جالے میاں صاحب کے دیوانے کہاں ہیں؟ سویڈن والے معاملات پر یہ زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ کیا یہ صرف جماعت اسلامی یا تحریک لبیک یا مذہبی جماعتوں کا معاملہ ہے؟ جماعت اسلامی کا بھی اس نے نام لیا، مذہبی جماعتوں کا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس ٹائم ناموس رسالت، ختم نبوت، قرآن پاک کی گزا کچھ بھی ہو، سب سے طاقتور مضبوط جو آواز ہے وہ تحریک لبیک کی ہے۔ ناظرین، اس ٹویٹ کی گہرائی اتنی ہے کہ کوئی بھی صحافی ہے، خاص کر ایسا ابھرتا ہوا صحافی، آپ لوگ اگر فالو کرتے ہیں تو میں ٹویٹر کے اوپر زیادہ فالو کرتا ہوں، کہ عمران ریاض کے اوپر تنقید ہوتی تھی کہ عمران ریاض کی ٹویٹ کو بیرونی ممالک میں ان کی ایجنسیاں، ہیومن رائٹس والے، لبرل جو طبقہ ہے وہ لازمی چیک کرتے ہیں۔ جو بھی پاکستان کا صحافی اگر کوئی بھی کمنٹس کرتا ہے، ٹویٹ کرتا ہے، ان کا بیانات مذہبی لیول پہ ہوتے ہیں تو بیرونی جو طاقتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھتی ہیں۔ تو فرق وڑیچ صاحب کا یہ جو ٹویٹ ہے نا، یہ صرف ایسے پاکستانی نارمل ہمارے جیسا نہیں ہے، اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھی جائے گی، اور اس نے صحیح جگہ پہ چوٹ لگایا کہ خاص کر جو اوورسیز پاکستانی ہیں کہ آپ عمران خان کے لیے تو نکلتے ہیں لیکن آپ سویڈن کے لیے۔ اس کے اوپر ناظرین کچھ کمنٹس ہوئے ہیں، وہ کمنٹس دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور یہ وجہ کیا ہے، کیوں اتنا، یعنی کہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور ایک لیڈی صحافی ہے اس کی مثال بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، اس کے اوپر کمنٹس ہوئے ہیں، ایک ملک ریاض صاحب ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور اوورسیز کا بھی فرض ہے، ہماری حکومت ریاست کہاں کھڑی ہے؟ عمران خان کے علاوہ زرداری اور نواز شریف، جہاں تک کہ سینئر سو کالڈ ماڈرن خیالات کے مالک صحافیوں کے منہ سے بھی کچھ نہیں سنا، یعنی کہ کسی سینئر صحافی نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی۔ ایک اور کمنٹس کیا ہے ڈاکٹر آر بلوچ ہے، وہ کہتا ہے 57 ممالک کے نام نہاد لیڈران اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں ایک بار ضرور سوچیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 100 سالوں کے بعد بھی آخر مسلمانوں کو جہاد کی طرف لوٹنا پڑے گا، اسی میں بھی اس کی بقا ہے۔
اس کے بعد ایک اور زبردست کمنٹس کیا گیا ہے کہ وڑیچ صاحب پہلی بار آپ کا ماتھا چومنے کو دل کرتا ہے، احمد رضا صاحب ہے۔ ایک اور صاحب وہ کہتا ہے کہ ویچ صاحب ہی دیکھا ہے جس کے ٹویٹ کو دل کو لگی، ان شیطانوں کو اگر دیکھ ہوتا قرآن جلنے کا، دکھ ہوتا قرآن جلنے کا تو یہ کبھی نہ کہتے کہ فلاں کدھر ہے فلاں کدھر ہے۔ ایک اور ٹویٹ ہے ناظرین، محمد عمران ہے، میاں والی سے اس کا تعلق ہے، وہ کہتا ہے کہ ویچ صاحب ہی دیکھا ہے جس کی ٹویٹ دل کو لگی ہے، ان شیطانوں کو اگر دکھ ہوتا قرآن جلنے کا تو یہ کبھی بھی نہ کہتے کہ فلاں کدھر ہے فلاں کدھر ہے۔ بہت زبردست کمنٹس کی گئے ناظرین۔ آخر وجہ کیا ہے ناظرین؟ اگر آپ نے سب سے زیادہ جو سعد رضوی صاحب کے انٹرویو کیے ہیں اس فرق وڑیچ صاحب نے، خاص کر اس نے جو حالیہ ایک پوسٹ کارڈ پروگرام کیا ہے سعد رضوی صاحب کے بعد، تو یقیناً اگر آپ لوگوں نے غور سے دیکھا ہوگا تو حافظ سعد رضوی صاحب کی ایک ایک بات کے اوپر یہ بڑی غور سے توجہ دے رہا تھا، بہت متاثر ہو رہا تھا سعد رضوی صاحب سے۔ یقیناً مجھے تو ایسے لگا تھا، میں اس ٹائم بھی سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں کہ سعد رضوی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ فرق وڑیچ کے اوپر بہت زیادہ اثر کر رہی ہیں۔ بہت غور سے وہ دیکھ رہا تھا اور بڑے یعنی کہ سعد رضوی صاحب سے کافی متاثر ہو رہا تھا۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر میمونہ ہے جو اب ٹی ایل پی کی ٹکٹ ہولڈر ہے، کالم نگار ہے، وہ بھی پہلی بار سعد رضوی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی، تو اس کی سعد رضوی صاحب کی جھکی ہوئی نظریں اس کو باعمل شخص دیکھ کر، اور خاص کر پوسٹ کارڈ میں اگر آپ نے فرق وڑیچ کا اور سعد رضوی صاحب کی باتیں سنی ہیں تو اگر اسی ٹوٹل باتوں کا خلاصہ نکالے تو سعد رضوی صاحب نے اپنے اور وارث صاحب کے جو باعمل کام تھے وہ سب اس کے سامنے رکھیں کہ ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہم عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں اس کے اوپر ویڈیو آلریڈی بنا چکا ہوں۔ تو ناظرین میں یقیناً کم از کم اس ٹویٹ سے کافی زیادہ متاثر ہوں اور میں سلام پیش کرتا ہوں فرق وڑیچ صاحب کو کہ آپ نے بہت زبردست ٹویٹ کیا ہے۔ ایسے سینئر صحافیوں کو بھی غیرت کرنی چاہیے کہ آپ ٹی ایل پی کا ساتھ نہ دیں، کم از کم حق کا ساتھ تو دیں نا۔ لیکن آلموسٹ جتنے بھی صحافی ہیں ان کے اوپر امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جھوٹ بولنا، منافقت کرنا، مغرب کو خوش کرنا، لبرل مائنڈڈ لوگوں کی آواز کو آگے لے کے آنا، یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کی روزی روٹی ہے۔ جس طرح وکلا کی جھوٹ بول کے روزی روٹی ہے، اسی طرح جو صحافی برادری ہے ان کی منافقت اگر وہ نہ کریں تو ان کی روزی روٹی نہیں چلتی ہے۔ تو ناظرین واقعی بہت خوش آمدہ ہے، ایسے میں یعنی کہ امید رکھنی چاہیے صحافی کے اوپر کہ آپ لوگ کبھی کبھی ایسا سچ بول ہی دیا کریں جو کسی کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کا، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کو سچ بولنا چاہیے، اور آپ انشاءاللہ سچ بولیں گے تو پاکستان کا سب سے بڑا مضبوط معزز علماء کرام جتنے مذہبی لوگ ہیں وہ آپ کی انشاءاللہ تعریف کریں گے، اور وہ آپ کو اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں کام آئے گی۔ یہ دنیا، یہ پیسے، یہ صحافت، یہ لٹر پٹر، بس ادھر ہی رہ جانا ہے، اور ذلیل بھی آپ لوگوں نے ادھر ہی ہونا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔